یہ 22ویں سورت کی آیت 40ویں آیت کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کہا کہ اگر ہم ایسا نہ انتظام کرتے، ایسی امت پیدا نہ کرتے کہ جو قوت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف استعمال کرے جو دنیا میں یہ کرتے ہیں، کون سے؟ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو مذہب کے معاملے میں جبر کرنے والوں کے ہاتھوں تم دیکھتے کہ نہ کوئی گرجا محفوظ رہتا، نہ مندر محفوظ رہتا، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ محفوظ رہتی، نہ مسلمانوں کی مسجد محفوظ رہتی۔ ہم نے انتظام کیا ہے اس قسم کا، یہ نظام اور یہ امت پیدا کی ہے کہ وہ نہ کسی مندر پہ بلند پہنچنے دے، نہ گرجے کو غیر محفوظ رکھے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ کے اوپر کوئی آ کے تسلط جما لے۔ یعنی یہ ہے وہ امت، یہ ہے وہ نظام جو قرآن دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم زبردستی آ کے کسی غیر مذہب والے کی بات تو کہی ہے کہ عبادت گاہ کے اوپر تسلط نہ جمائے، اس کے خلاف اگر کسی قسم کا وہ جبر کرتا ہے تو یہ اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں گے، مندر کی حفاظت کریں گے۔ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے منشور آپ دیکھیں گے اس میں مذہب کی آزادی کی حد تک تو ہوگا، یہ بات کہ غیر مذہب والوں کو ان کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتا ہے، جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ معبود باطل قرار دیتا ہے، وہ عبادت گاہیں تو خود ہی باطل قرار ہو گئی۔ لیکن حفاظت کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر زبردستی ان کی کسی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ہے اس امت کا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے قوت سے اور محفوظ کرے ان کی عبادت گاہوں سے۔ ملتی ہے کہیں یہ چیز؟ یہ جو تھا نا کہ شمشیر خارا شگاف نازل کی تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور منفعت کی، یہ سب سے بڑی چیز اس نے قرار دی۔ جان اور مال اور دولت، ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو قرآن نے پہلے سے دے رکھی کہ یہ اس نظام کا فریضہ ہے کہ وہ ان سب کی حفاظت کرے۔ معاملہ مذہب کا رہ جاتا تھا صرف، تو مذہب کے معاملے میں آزادی مذہب کی تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئے دونوں راستے، جس کا جی چاہے یہ راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے وہ راستہ اختیار کرے۔ وہ آزادی مذہب تو یہاں تک آ گئی۔ یہ بات کہ باطل کے مذاہب جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ان کا ذمہ ہوگی، قوت استعمال کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جو ان کو گزند بچانے کے لیے آئیں گے۔ منافع للناس، اصل یہ ہے کہ قرآن نے جسے ہم نیکی یا اچھائی یا بھلائی کہتے ہیں اس کے لیے تو اصول ہی ایک مقرر کیا۔ یمکث فی الارض یمکث فی الارض ما ینفع الناس، یعنی بقا اسی عمل کے لیے ہے جو انسانیت کی منفعت کے لیے کیا جائے۔ ما ینفع الناس، یہ ہے بنیادی اصول کسی یہ چیز جانچنے کا، پرکھنے کا، فیصلہ کرنے کا کہ یہ عمل نیک ہے یا نہیں۔ نیک عمل وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ ینفع الناس ہے صرف مسلمانوں کو نہیں، اپنی قوم کو نہیں، اپنی قبیلے کو، اپنی اہل وطن کو نہیں۔ ما ینفع الناس، بقا اس عمل کے لیے ہے۔ کیا الفاظ ایسا ہے جو نوع انسانی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب یہاں اس نے ایک چیز بتا دی کہ مذہب کے معاملے میں آزادی تو ہم نے اس طرح سے گارنٹی کر دی، یعنی اتنی آزادی مذہب کی کہ وہ حضرت عمر کا ایک ملازم عیسائی تھا، وہ اکاؤنٹنٹ تھا۔ حضرت عمر کے متعلق تصور یہ دیا جاتا ہے کہ درہ اور ہنٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مار مار کے لوگوں کی کھال و دھیڑ دیا کرتے تھے۔ وہ ان کا وہ اکاؤنٹنٹ، وہ عیسائی جو تھا،
وہ ساری عمر عیسائی رہا. عمر نے کبھی اسے کہا تک بھی نہیں ہے کہ اس کو بھی غالباً یہ جبر تسلیم کیا جائے گا کہ تم اسلام کیوں نہیں لے آتے. اور وہ ذمی جن کو کہا جاتا ہے وہ یہی تھے کہ جن کو آزادی دی ہوئی تھی. ذمی کے معنی ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی تھی, اور حفاظت میں ان کے مال و دولت اور جان کی حفاظت ہی نہیں ہے, ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا. عمر فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں بیت المقدس میں, وہاں یہ ان کا عیسائیوں کا بہت بڑا گرجا تھا, وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر جگہ دیکھتے ہیں, وہ اجڑی ہوئی وہاں وہ چیز تھی. وہاں وہ یہ بیت المقدس اور اس قسم کے یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ مساجد وغیرہ وباگ کی چیزیں ہیں, کھنڈرات تھے. تو ادھر ادھر دیکھا کہیں نماز پڑھنے کو, گرجے کے پادری نے کہا کہ یہی کپڑا بچھا دیتا ہوں میں اور آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے. کہنے لگے یہ ٹھیک ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں, یہ نہ سمجھ لینا کہ میں گرجے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا, میں تو پڑھ دوں گا. میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد میں آنے والے یہ سنت عمری کے لحاظ سے تمہارے گرجے کو مسجد بنا دیں گے. میں یہاں نماز نہیں پڑھتا بابا, مجھے وہاں کھلی جگہ پہ نماز پڑھنے دو. جی قوت کی یہ کیفیت کہ وہ ایران اور روما تک کی تنظیموں کو پھیڑ کے رکھ دیا. آزادی کی حفاظت کی یہ کیفیت ہے کہ گرجے کے سرکنا کے اندر نماز سجدہ نہیں دینا چاہتے کہ میں تو نہیں, بعد میں آنے والوں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ یہ قائم کر کے یہاں مسجد بنا دیں. نہیں پڑھی نماز. باسن شدید و منافع للناس, یہ قوت استعمال کی جائے گی منفعت ناس کے لیے, الناس کے لیے. اس قوم کی صرف منفعت نہیں, نو انسانی کی منفعت کے لیے. اقبال نے اس کو یہ بتایا ہے, وہ دین یہ ہے نو انسانی کی منفعت کے لیے جو کچھ کیا جائے. لا دین ہو, قوت کا ہے نا, لا دین ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی بڑھ کر. ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق, وہ کہتا ہے ہر زہر کا تریاق ہے. اس لیے یہ کچھ دیا, قوت تو دی, بتا بھی دیا کہ یہ منفعت انسانیہ کے لیے استعمال کی جائے گی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. یہاں یہ ہے کہ پھر یہ جاننے کے لیے کہ کون خدا اور اس کے قائم کردہ نظام کی مدد کرتا ہے, یہاں ہے بالغیب. اور اس کے لیے غیب کا وہ مفہوم جو لے کے پھر عجیب عجیب معنی پہنائے جاتے ہیں, بات بڑی صحیح ہے. کسان جو اتنی محنت کرتا ہے, موسم کی سختیوں میں ہل جوتتا ہے, بیج